نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 169، 170 اور 171 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ احد کا بیان بڑی تفصیل سے اور مختلف جہتوں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. گزشتہ سبق میں بھی غزوہ احد سے متعلق ہی بات تھی. فرمایا کہ اس سے اہل حق، مخلصین اور منافقین کی پہچان ہوئی. رہی بات کہ اتنے شہید کیوں ہوئے، تو فرمایا شہادت بھی کامیابی سے کوئی کم درجہ تو نہیں ہے. شہادت بھی ایمان والوں کے لیے بہت اونچا درجہ اور مقام ہے. اس لیے ایک وہ شخص ہے جو عام حالات میں فوت ہو جائے، ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جان دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے موت تو اس پر بھی آ گئی اور موت اس پر بھی آئی، لیکن اگر درجوں میں دیکھو تو تمہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ دنیا کے حساب سے تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں وہ ایسی زندگی پا گیا ہے کہ جنت میں رب کا مہمان بن گیا ہے. اس لیے اس کی موت پر تو رشک کرنا چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء جب جنت میں جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں هل لکم من حاجت، کوئی اور حاجت ہے جو سے تم چاہو تو بتاؤ. وہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی حاجت نہیں، جو دل میں آتا ہے وہ مل جاتا ہے، تو اور کیا مانگیں. مانگتا تو بندہ وہ چیز ہے نا کہ جو ضرورت ہو اور مل نہ سکے. یہاں تو ہر چیز مل جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں کچھ تو مانگو، تو وہ کہتے ہیں اچھا ان ترد ارواحنا الی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری. اے اللہ پھر ہمیں دنیا میں لوٹا، ہمارے روحوں کو پھر انہی بدروں میں واپس بھیج، دنیا میں بھیج، تاکہ ایک دفعہ پھر تیری راہ میں شہید ہو جائیں. جو تیرے راستے میں کٹ مرنے کی لذت ہے وہ آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شہداء تو جنت میں جانے کے بعد پھر شہید ہونے کی تمنا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لوددت، میں یہ چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. بار بار اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا تو خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. فرمایا شہادت تو بہت بڑا درجہ ہے،
شہادت تو بہت اونچا مقام ہے، شہادت تو ایک خاص اعزاز ہے، اللہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مت گمان کرو ان لوگوں کو جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں مریت، ان کو مردہ گمان بھی نہ کر، کہنا تو دور کی بات۔ سورہ بقرہ میں فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو مردہ کہو نہیں، یہاں پر فرمایا ان کو مردہ سمجھو بھی نہیں، یا اللہ پھر کیا سمجھیں؟ فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ جو جنت کے پھل کھا رہے ہوں انہیں مردہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، انہیں تو اللہ نے لقب شہداء کا عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور وہاں پہ فرمایا سورۃ البقرہ میں بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ہمیں تو یہی نظر آیا کہ جناب گردن کٹ گئی اور روح بدن سے نکل گئی، دفنا دیا گیا، ہمیں تو یہ نظر آیا، ہم تو اسے زندہ سمجھتے ہیں جو چلتا پھرتا دکھائی دے، بستر پر بھی ہو، سانس لے رہا ہو تو جی ابھی زندہ ہے، اور جب سانس رک جائے تو ہم تو کہتے ہیں جی مر گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پردہ ہے، برزخ ہے، برزخ کا معنی پردہ، وہ برزخ کے اندر اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، ورنہ اللہ نے انہیں ایسی زندگی عطا فرمائی ہے، سارے جہان کی زندگیاں ان کی زندگی پہ قربان ہے۔ دوسری بات یہ ہے چونکہ یہ برزخ کا معاملہ پردے کا معاملہ ہے، برزخ کہتے ہی پردے کو ہے، برزخ کس کو کہتے ہیں جی؟ پردے کو کہتے ہیں۔ دو دریاؤں کا ذکر اللہ نے کیا نا، ایک میٹھا پانی اور ایک کا کھاری پانی، فرمایا بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، تو برزخ کا معنی کیا ہو گیا؟ پردہ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک پھر برزخ ہے، اٹھائے جانے کے دن تک، تو برزخ کہتے ہی پردہ ہے۔ تو پردے میں انسان، دنیا کے انسان اس دماغ کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ، ان آنکھوں کے ساتھ نہ جھانک سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، یہ پردے کی بات ہے، اس لیے پردے کی باتیں جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ لہذا شہداء کی حیات برحق، لیکن جتنا رب نے بتایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اس سے زیادہ اپنے دماغ کو دوڑانے کی نہ ضرورت ہے اور نہ حاجت ہے۔ کیوں کہ ہمارا دماغ تو رسائی حاصل کرتا ہے اس دنیا کی زندگی تک، جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم کھینچ کے ادھر لے کر آئیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے، کیا دیا جاتا ہے بولو؟ اب رزق ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی؟ چاول پکے ہیں جناب، اس کے اندر یہ بریلر مرغ ڈالا ہوا ہے جی، تو یہ جناب ہماری رسائی تو یہاں تک ہے نا، تو کیا خیال ہے شہداء کو جنت کے اندر بھی بریلر مرغ کھلائے جا رہے ہیں، وہ بیچارے نو ایسی ہو جائے؟ یہ دنیا کا رزق ہماری رسائی یہاں تک ہے۔ اگر ہم آخرت کے معاملے کو بھی اپنے دنیا کے عقل کے ساتھ سوچنا شروع کریں گے، اس سے بڑھ کے ہماری رسائی نہیں ہے۔ ہم کہیں گے چکن کھایا ہے جناب، مٹن کھایا ہے جی، بیف کھایا ہے جی، ٹکے کھائے ہوں گے، اس سے آگے ہمارا دماغ میں کچھ ہے ہی نہیں نا، ہمارا علم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ تم دنیا کے دسترخوان سوچتے ہو، وہ جنت کے دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ میں جو چیزیں عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کی جاتی ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر الگ بحثوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا نا، تو بجائے اس کے کہ عبادت کی طرف دھیان کریں، ہم اس بحث میں اتنے الجھیں گے کہ تراویح بھی پڑھنی ہے کہ 8 پڑھنی ہے، لڑ کے بیڑا کر کو یار پڑھو، جو کام کرنے والا ہے وہ کام تو کرو نا۔ اور اس کے علاوہ کئی اور ایسے مسائل جو کام کرنے کا وقت ہوتا ہے، ہم اس میں ایک نئی بحث چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ شہداء کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، جو میرے راستے میں کٹ مرے ان کو جنت میں رزق دیا جاتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ
اس آیت کو دیکھ کر بندہ اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا کرے، اس کو چھوڑ کر ہم اس بحث میں کریں اچھا جی وہ زندگی و دنیا کی طرح ہے یا بھائی او یار وہ اللہ نے دینی ہے، میں نے اور آپ نے تھوڑی دینی ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، میں نے اور آپ نے تھوڑا ہی دینا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو بحث ہے یہ صرف اعمال سے دور ہٹانے کے لیے ہے، جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ان بحثوں کو چھوڑو اور قرآن مجید نے جو بات بتائی ہے اس پر ایمان رکھو، باقی جو معاملہ غیب کا ہے وہ اللہ جانے اور اللہ کے کام جانے۔ عذاب قبر بھی برحق ہے، ثواب قبر بھی برحق ہے، نہ میں نے عذاب دینا ہے نہ میں نے ثواب دینا ہے، عذاب بھی اللہ دینے والے ہیں، ثواب بھی اللہ دینے والے ہیں، وہ جیسے چاہیں گے وہ دے دیں گے۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے اور ثواب قبر نصیب فرمائے، ہمارے لیے تو یہ کرنے والی کام ہے۔ بہرحال رب العالمین فرماتے ہیں، ہاں اتنی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس بات پر تو ہمیں ایمان ہے، بالکل وہ زندہ بھی ہیں، رزق، لیکن تھوڑی کیفیت ہمیں اگر پتہ چل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کی روحوں کو اللہ سبز رنگ کے پرندوں میں ڈالتا ہے اور رب کے عرش کے نیچے ان کے گھونسلے ہوتے ہیں اور گھونسلے لٹک رہے ہوتے ہیں اللہ کے عرش کے ساتھ۔ جیسے پرندہ، یہ مثال دے رہے ہیں آپ سے سمجھانے کے لیے، جیسے پرندہ سارا دن پھرتا ٹرتا ہے، اڑتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شام کو اپنے گھونسلے میں آ جاتا ہے، ایسے شہداء بھی جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، پھر رب کے عرش کے نیچے آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دیے اپنے فضل سے۔ اچھا اس پہ غور فرمائے، اللہ نے دیا ان کو اپنے فضل سے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ جناب میں نے شہادت کی ہے تو اب تو بادشاہ جنت میرا حق بنتا ہے، اور رب کہتے ہیں جنت بہت بڑی ہے، یہ میں اپنے فضل سے عطا کروں گا۔ رب کی رحمت کے بغیر کوئی یہ نہ کہے کہ میں جان دوں گا یا دیگر اعمال کروں گا تو جنت، فرمایا نہیں، یہ اللہ کے فضل کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہوں گے، خوش ہونے والے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے دیا ان کو اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو نہیں ملے ان کو پیچھے، جو ان کے ساتھی دنیا میں رہ گئے، جب ان کے بارے میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ بھی ایمان پر کھڑے ہوئی ہیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، تو خوش ہوتے ہیں، شکر ہے ہم تو کامیاب ہو گئے، وہ ہمارے فلاں فلاں ساتھی بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، خوف اپنی جان کا اور غم دوسروں کا۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، رب نے اس سے خوف کو بھی دور کر دیا اور اس سے غم کو بھی دور کر دیا۔ تو جنتی جنت میں جانے کے بعد اپنے ان دوستوں کے بارے میں بھی سوچ کر خوش ہوتے ہیں جو ایمان پر قائم ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ بیر معونہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے حدیث مبارکہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا، 70، اور یہ 70 قرآن پڑھانے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور جی ہمیں کچھ بندے بھیجیں جو ہمیں قرآن پڑھائیں اور ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں۔ راستے میں ان ظالموں نے جا کے 70 کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی جن میں ان کا ذکر بھی گویا کہ کر دیا۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی نعمتوں کو پا لیا ہے، تم ان کے لیے زیادہ دکھ اور پریشان نہ کرو، اللہ نے ان کو کامیاب کر دی ہے۔ اور جیسا کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کا پیغام آ کر سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا کہ وہ تمہارے بیر معونہ والے ساتھی وہ جنت سے پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہو گئی ہے، رب ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ اس نے فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت سے، وفضل، اور فضل سے۔ دو چیزیں، نعمت اور فضل۔ مفسرین فرماتے ہیں نعمت تو شہادت ہے،
شہادت اللہ نے نعمت اور انعام کے طور پہ دی ہے، اور فضل اس کے بعد ملنے والی جنت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت شہادت پر بھی خوش ہیں، شکر شہید ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اس شہادت کے بعد جو آگے انہیں انعام و اکرام ملے اس پر بھی خوش ہیں، شکر ہے میرے مالک تو نے یہ مقام عطا فرمایا، سب پر خوش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا ایمان والوں کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے رب اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو جان دے کر چلا جائے اس پر اللہ کیوں نہیں اجر عطا فرمائیں گے؟ تو اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی زندگی سعادت کی اور موت شہادت کی نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور مت گمان کیجیے ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں میت مردہ، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہونے والے ہیں اس کے ساتھ جو دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو نہیں ملے ان کو پیچھے سے، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت سے، وفضل، اور اللہ کے فضل سے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر ایمان والوں کا۔